جی ہم اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پہ یہاں لیاری پہنچے ہیں، جہاں پہ ایک سانحہ ہوا ہے، اور میرے ساتھ ہمارے سینئر رہنما سینیٹر نیال ہاشمی صاحب، ہمارے حکومت پاکستان سندھ کے ترجمان راجہ انصاری صاحب، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر تنویر جدون صاحب اور راجہ سعید، اور باقی ہمارے خرم بھٹی صاحب ہیں، اور ساتھی ہمارے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے یہ جائے وقوع کا دورہ کیا ہے، یہاں پہ جو ریسکیو کا آپریشن جاری ہے اس کو دیکھا ہے ہم نے، جو یہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے خاندان سے ملے ہیں، ان سے تفصیلات دی ہے، اور اس ریسکیو کے کام کو دیکھا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے، صرف لیاری کا نہیں ہے، کراچی کا نہیں ہے، صوبہ سندھ کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ ایک سانحہ ہے، اور اس میں معصوم جو شہری ہیں وہ جان بحق ہوئے ہیں، ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہوگی کہ جو جس طرح ریسکیو کے عملہ کام کر رہا ہے وہ جو بھی محفوظ نکلے، جو یہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ ساری جو صورتحال ہے وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کریں گے، ان کو بتائیں گے، اور جس طرح یہ جو ریسکیو کا کام جاری ہے ہم بھی جو ورثہ سے بھی ملے ہیں، یہاں جو لوگ متاثرین ہیں وہ بھی یہاں پہ مطمئن ہیں، اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کی جو پرائرٹی ہے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ کسی طرح نکلے۔ شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا 375 بلڈنگیں ایسی ہیں جو مخدوش قرار دی گئی ہیں، حکومت سندھ صرف نوٹیفیکیشن لگا دیتی ہے گھر خالی کرو، غریب عوام جائے تو کہاں جائے؟ وفاقی حکومت ان کے لیے کیا بندوبست کر سکتی ہے؟ صرف لیٹر لگانے سے کیا غریب گھر خالی کر کے چلا جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سانحے پہ ہم کوئی سیاسی بات یا سیاست نہیں کرنا چاہتے، مگر حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ متبادل دینا۔ اگر کوئی اس طرح کی بلڈنگ ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، سو اس کو ان کے وہاں کے لوگوں کو نکالنا، جو لوگ بستے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، مگر حکومتوں کی بھی ذمہ داری، مقامی جو ٹاؤن ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے، کراچی کی بھی میئر کی بھی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت، اور جہاں پہ وفاق کی بھی ذمہ داری ہوگی وہ پوری کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومتوں کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب کا فرض نہیں بنتا؟ 17 لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہے، 7 سے 8 افراد ابھی بھی اندر ہیں، تو کیا یہ پاکستان میں یہ لیاری کا علاقہ نہیں آتا؟ کراچی ان کی حدود سے باہر ہے، کہ آپ کو بھیجا وہ خود کیوں نہیں آتے؟ سندھ کو وہ اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا سندھ پاکستان کی حدود سے باہر ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب آذربائیجان تھے، دو روزہ دورے پہ گئے، رات دیر سے پہنچے، ہمیں حکم کیا گیا، ہم صبح، میں بھی رات اسلام آباد سے پہنچا ہوں، اور جو میں نے کہا ہے کہ جو وفاق کی ذمہ داری وہ پوری کرے گی۔ میرے خیال میں پہلی جو ذمہ داری وہ سندھ حکومت کی ہے، وہ جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہی ہے۔ اس وقت ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ریسکیو بھی جاری ہے، ایک جو جان ہے وہ قیمتی ہے۔ پہلے تو یہ اس کے بعد اس پہ بات کی جاتی ہے کہ کس کی غفلت ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جب سانحات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ پلاننگ بھی بعد میں ہوتی ہے۔ اصولاً جو آپ کہہ رہے ہیں متبادل پہلے دینا چاہیے تھا، یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا، اور بھی جو بلڈنگ ہے کوئی اور سانحہ ہو اس سے پہلے اقدامات کرنے چاہیے، اور ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کریں گے۔ اگر لاہور میں ہوتا تو وہ آ جاتے، یہاں نہیں آتے وہ۔ دیکھیں یہ صوبہ سندھ بھی پاکستان ہے، میں نے کہا کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ یہاں آئے نہیں آئے، تو پہلے تو آپ کو وہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وفاق کی جانب سے آپ نے کہا کہ ذمہ داری پوری کریں گے، اس وقت کوئی امداد کا اعلان آپ کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ سالہ سال سے یہ حادثات ہو رہے ہیں، آپ نے یہ تو بتا دیا ذمہ داری میئر کی ہے یا پھر وزیر اعلیٰ کی، جب یہ نہیں ہو رہا تو آپ نہیں سمجھتی ان کی بڑی ناکامی بھی ہے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے، جس طرح سوات میں سانحہ ہوا ہے، آپ دیکھیں جو پنجاب حکومت کی ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کی جو ہے وہ ذمہ داری کرتے ہیں۔ صوبے سندھ میں اگر اس طرح کی واقعات ہیں تو وفاق کی جو مدد ضرورت ہو، جو ٹیکنیکلی یا کسی چیز میں ایکوپمنٹ میں یا ایمرجنسی این ڈی ایم اے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ریسکیو کام جاری ہے۔ اس وقت ہم یہ سوال اٹھانے کے بجائے لوگوں کو محفوظ نکالیں، یہ پہلی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے۔ نیال بھائی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اس میں ہم 2 مطالبہ ضرور رکھیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی مکمل انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اگر کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف وزیر اعلیٰ وہاں پہنچتی ہیں بلکہ ہم انکوائری بھی کرواتے ہیں۔
تو یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے ہم اس کو اتنا ایزی نہیں لے سکتے. لازمی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی ادارے ضرور ان کی ذمہ داری ہوگی یا کہیں نہ کہیں کوئی نیگلیجنس ضرور ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جس کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے اور صوبائی حکومت خود انکوائری کروائے. سیکنڈلی اس کی ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. ان کو متبادل گھر ملنے چاہیے. اس میں وفاق کو بھی جتنا بھی اس میں تعاون درکار ہوگا صوبائی گورنمنٹ کو, وفاق کی حکومت انشاءاللہ وہ تعاون کرے گی. نیال بھائی آپ حکومت بھرپور معاونت کرے گی. این ڈی اے میں, پی ڈی اے میں سب کو ہم بروئے کار لیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. جو حادثات ہوئے ہیں, جو زندہ بچ گئے, جن کا علاج ہونا ہے ان کے بارے میں بتائیں. جو ہلاک ہوئے ان کے بارے میں بتائیں. جو ان کے نقصانات ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اور یہ بھی بتائیں کہ ایس بی سی اے یا ٹاؤن یا یہاں کا لوکل پولیسنگ یا یہاں کا لوکل جو انسپیکٹر ہے بلڈنگ کی, اس کی کیا ذمہ داری ہے, یہ بھی آپ تعین کر دیں. اور میں اس موقع پہ آباد سے, کراچی کے جو مخیر حضرات ہیں ان سے, سب سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ تعاون کریں. سب سے بڑی بات, ان کو انشاءاللہ متبادل جگہ دی جائے گی. اور اتنا بڑا شہر, اتنا بڑا ملک ہے, 150 فلیٹ مہیا کرنا بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور میں آپ سے یقین دلاتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کھیلداس صاحب کے توسط سے, آپ کے توسط سے, نہ صرف وزیر اعظم پاکستان صاحب سے درخواست کریں گے, محمد نواز شریف صاحب سے کریں گے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے کریں گے, ہر کسی سے کریں گے کہ ان کی اس وقت رہنمائی کی جائے, ان کی خبر گیری کی جائے. اور سب سے بڑھ کے پوائنٹ اسکورنگ نہیں, یہ جو حادثات ہیں اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے.